السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے حیات صحابہ۔ حیات صحابہ میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، مجھے پڑھنے کا اجر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اس واقعے کو سننے کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہا، اے ابو بکر، اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے؟ دونوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں۔ چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجور کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ اے اللہ کے نبی، یہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور کھجور کے ایک خشک گوشہ توڑ کر لائے۔ ایک کھجور کا خشک خوشہ توڑ کر لائے جس میں خشک، تر اور نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجوریں لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک، تر اور گدر تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں، اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاؤ، کیونکہ تم روٹیاں پکانا اچھی طرح جانتی ہو۔ اور حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا، اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا دو، کیونکہ بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی اور گوشت اور
روٹی گوشت اور خشک کھجوریں اور تر کھجوریں اور گدر کھجوریں، اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر یہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی، تو آپ نے فرمایا لیکن جب تم ایسا کھانا ملے اور تم اس طرف سے ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ دعا کا مطلب یہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور اب ہمیں خوب دیا، تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی، اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اس کے بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندی دے دی اور فرمایا اے ابو ایوب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس باندھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے لے آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں، چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ میرے دوستو یہ حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا، اس میں میری زبان بھی لڑکھڑائی کیونکہ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔ یہ احادیث کی کتابوں میں سے آپ کو پڑھ کے احادیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور جہاد کے واقعات اور دعوت جہاد میں سے اور فضائل اعمال میں سے آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں۔ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، اس لیے زبان انسان ہوں، میری زبان لڑکھڑاتی ہے، تو اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ میرے دوستو اللہ کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بات جب ہمارے سامنے موبائل پر آتی ہے تو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سن لیا کرو، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان، ماں باپ، مال، دولت، عزت، شہرت سب کچھ قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ اکرام پہ ہمارا سب کچھ قربان۔ میرے دوستو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔